آداب دوستو، اویسی اور مدنی شکیل رشید یہ تحریر لکھتے ہیں۔ ان دنوں سوشل میڈیا مولانا محمود مدنی اور اسد الدین اویسی کے موافقین و مخالفین کے درمیان جنگ کا اکھاڑا بنا ہوا ہے۔ لوگ جی بھر کر انہیں کوس بھی رہے ہیں، ان کی سراہنا بھی کر رہے ہیں، ان کے لتے بھی لے رہے ہیں اور ان کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے بھی ملا رہے ہیں۔ اعتدال کو سوشل میڈیائی بھیڑ نے رخصت کر دیا ہے، جبکہ ہمیں اعتدال سے کام لینے کا حکم ہے۔ ہمیں امت وسط کہا گیا ہے۔ کئی لوگوں نے مجھ سے دریافت کیا ہے کہ اس معاملے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں دونوں ہی شخصیات کا احترام کرتا ہوں، لیکن اختلافات کے ساتھ اور اختلاف کرتے ہوئے ذاتی حملے کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ جیسے تعریف کھل کر کی جاتی ہے، اسی طرح اختلاف بھی کھل کر کیا جا سکتا ہے، لیکن اخلاقی قدروں کی برقراری کے ساتھ۔ محمود مدنی اور اسد الدین اویسی کے کام کرنے کے ڈھنگ مختلف ہیں۔ ایک کام کرتا ہے اور دوسرا آواز اٹھاتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے فی الحال کام بھی ضروری ہے اور آواز کا اٹھانا بھی۔ لوگ جمعیت پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ فسادات کے بعد حرکت میں آتی ہے۔ بات سچ نہیں ہے۔ میں ایک جرنلسٹ کے طور پر جانتا ہوں کہ یہ جماعت فسادات سے قبل کشیدگی کے دوران بھی تشدد روکنے کے لیے کوشاں رہتی ہے، اور فسادات کے دوران بھی، فسادات کے بعد بھی لوگ اجڑتے ہیں۔ لوگ جن کے پیارے مارے جاتے ہیں اور وہ غم کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب پولیس مقدمات کی بھرمار کر دیتی ہے اور خانمہ بربادوں کو دور دور تک اندھیرا نظر آتا ہے، تب بھی یہ جماعت اور بڑی حد تک جماعت اسلامی سرگرم رہتی ہے۔ یہ کام کھیل نہیں ہے۔ گجرات اور میوات کی مثال سامنے ہے۔ آج بھی یہ جماعت مقدمے لڑ رہی ہے اور باضابطہ کاری کر رہی ہے۔ دہشت گردی میں ملوث کیے گئے افراد کے مقدمے لڑنا کھیل نہیں ہے، لیکن یہ کام بھی یہ جماعت کر رہی ہے۔ مدارس و مساجد کے معاملات، شہریت کا مقدمہ اور نہ جانے کتنے مسائل ہیں جن پر یہ جماعت توجہ دے رہی ہے۔ ہاں، مگر شکایت ہے کہ اس جماعت نے اسکول اور کالج بنانے پر توجہ نہیں دی، اسپتال اور مسافروں کے لیے ہاسٹلوں کا قیام نہیں کیا، اور نہ ہی ایسے منصوبے تیار کیے جو مسلم نوجوانوں کو روزگار دلانے میں مدد دیں۔ یہاں تک کہ روزگار ورکشاپ بھی یہ نہیں کراتے۔ لیکن جو کام یہ کرتے ہیں اور اس جماعت کے اکابروں نے کیا ہے، وہ اور کوئی نہ کرتا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب سے ایک بڑی شکایت ان بیانات کے لیے ہے جو لگتا ہے کہ حکومت کے دفاع میں ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جب وہ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف بولتے ہیں تو خوب بولتے ہیں۔ اسد الدین اویسی ان سیاستدانوں میں سے ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی اور سڑک پر بھی، اور زوردار آواز اٹھاتے ہیں۔ مسلم مسائل پر آواز اٹھنی بھی چاہیے، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ ان کے بھائی اکبر الدین اویسی کا یہ کہنا ہے کہ 15 منٹ کے لیے پولیس کو ہٹا لو، یا اسد الدین اویسی کا یہ کہنا کہ یوگی اور مودی ہمیشہ نہیں رہیں گے، اعتدال سے ہٹ کر ہیں۔ پولیس ہٹے یا یوگی اور مودی نہ رہیں، کیا ہو جائے گا؟ تشدد ہی ہوگا، اور تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسلمانوں کا محفوظ رہنا ضروری ہے۔ اویسی کی آواز کا خیر مقدم ہے، مگر ان کے ایسے جملوں کا نہیں جو کسی مسلمان کی جان جانے کا سبب بنے۔ اویسی مسلمانوں کے مسائل اٹھائیں، ان کے کام کریں، ان کی روزی روٹی کے لیے حکومت پر دباؤ بنائیں، اور انہیں محفوظ بنانے کے لیے ان کے آئینی حقوق انہیں دلوائیں۔ یہ سب کریں کہ ایک سیاستداں کے یہ کام ہے۔ بھلے وہ عام مسلمانوں کے مقدمے نہ لڑیں اور فسادات کے دوران باز بات کاری کے لیے سرگرم نہ رہیں، اور الیکشن بھی لڑیں اور لڑوائیں، مگر جیتنے کے لیے، ہارنے کے لیے نہیں۔ ہارنے کے لیے لڑیں گے تو فرقہ پرست تو جیت جائیں گے، مگر وہ مسلم لیڈر جو ایوانوں میں رہ کر کچھ کام کرتے ہیں، وہ ضرور ہار جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھیے اختلاف کرنے کے آداب۔ امام شافعی کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا نام یونس تھا۔ اس طالب علم کا اپنے استاذ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف رائے دینے کے بعد وہ طالب علم غصے سے اٹھا اور اس دن کلاس ادھوری چھوڑی، اپنا سبق ادھورا چھوڑا اور اپنے گھر چلا گیا۔ جب رات ہوئی تو یونس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کی آواز سن کر جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ انہیں رات کے اس پہر اپنے گھر کے باہر دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے یونس، سینکڑوں باتیں ہمیں باہم متحد کرتی ہیں اور صرف ایک مسئلہ ہمیں جدا کرتا ہے۔
او یونس، تمام اختلافات میں اپنے ہم مذہبوں سے جیتنے کی کوشش نہ کریں۔ کبھی کبھی دلوں کو جیتنا مناظرہ اور بحث جیتنے سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ او یونس، ان قیمتی تعلقات کو تباہ نہ کرو جو تم نے دوسروں کے ساتھ خوشگوار لمحات میں بنائے ہیں، اور ایک دن تمہیں اپنے ان ساتھیوں کے پاس واپس آنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں ہمیشہ غلطی سے نفرت کرتا ہوں، لیکن غلطی کرنے والے سے نفرت نہیں کرتا، اور معصیت سے دل سے نفرت کرو لیکن گنہگار کو معاف کر کے۔ ناظرین کرام، کمنٹ باکس میں آپ بھی تبصرہ کریے، اور چینل پہ اگر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ والسلام۔